السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم مسلم بادشاہ شاہ فیصل کی ایمان افروز داستان حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جنہیں سازش کر کے شہید کیا گیا۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز 1906 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والد کے تیسرے بڑے بیٹے تھے۔ جس روز وہ پیدا ہوئے اسی روز ان کے بڑے سوتیلے بھائی سعود بن عبدالعزیز کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ دونوں کی پیدائش میں محض 30 منٹ کا وقفہ تھا۔ شاہ فیصل کی والدہ کا نام طرفہ بنت شیخ تھا۔ وہ مشہور سعودی عالم دین عبداللہ اللطیف کی بیٹی تھی، جو محمد بن عبدالوہاب، جن کے پاس سے وہابی فرقے کی شروعات ہوئی، ان کی اولاد میں سے تھی۔ ان کی پیدائش کی خوشی میں ریاض میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ 7ویں روز ان کے نانا نے کئی دمبے ذبح کر کے شہر بھر کی دعوت کی۔ یہ شاہ فیصل کا عقیقہ تھا۔ عقیقے کی تقریب میں شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کا نام فیصل رکھا۔ یہ نام ان کے پردادا کے نام پر رکھا گیا۔ شاہ عزیز کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے شاہ فیصل بھی اپنے پردادا جیسی صلاحیتیں پیدا کریں۔ شاہ عبدالعزیز ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی، اس لیے ان کے نانا نے ہی انہیں پالا۔ نانا کے گھر میں ایک مسجد تھی جہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ یہ بچے مسجد کے سین میں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ان کے استاد زمین پر قلم سے لکھتے تھے اور بچے اس کی نقل کر لیا کرتے تھے۔ اس دور میں عربوں کے پاس جدید سہولتیں نہیں تھیں۔ وہ صحرا کے بدو تھے۔ کتابوں، کاپیوں، کاغذ یا بلیک بورڈ وغیرہ کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے شاہ فیصل کی تربیت بھی اسی حالت میں کی گئی۔ عرب ترقی کی دوڑ میں بھلے ہی پیچھے تھا، لیکن جنگی مہارت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ اپنے وطن اور مذہب کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے تھے۔ شاہ فیصل کے والد شاہ عبدالعزیز بھی بہت بڑے جنگجو تھے۔ انہوں نے جلا وطنی کی زندگی چھوڑ کر صرف مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ عرب واپس آ کر اپنے والد کی سلطنت دوبارہ حاصل کی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنی طرح کا جانباز اور بہادر بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ فیصل کی جنگی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں بچپن سے قرآن پاک اور مذہبی علوم کے علاوہ سخت جنگی تربیت بھی دی گئی۔ وہ روزانہ صبح ہونے سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر ورزش شروع کر دیتے تھے۔ انہیں تیر، تلوار اور بندوقوں سے لڑنا سکھایا گیا۔ جلد ہی وہ بہترین نشانے باز بن گئے۔ وہ اتنے سخت جان ہو گئے کہ گھوڑے پر زین کسے بغیر گھنٹوں سواری کر سکتے تھے۔ صحرا کی تپتی ریت اور سخت پتھریلی جگہوں پر بھی ننگے پاؤں پیدل چل سکتے تھے۔ سخت گرمی میں بھی بہت دیر تک بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے۔ شاہ فیصل نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ جب وہ حافظ بن گئے تو اسی خوشی میں ان کے والد نے ریاض میں جشن منایا۔ شاہ فیصل ایک گھوڑے پر بیٹھ کر پورے شہر میں گھومتے رہے۔ ان کے ساتھی طلباء اور قبیلے کے لوگ تلواریں لے کر گھوڑے کے سامنے رقص کرتے رہے۔ شہر کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ شہزادے کے پاس پہنچ کر انہیں مبارکباد دے۔ پھر شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ حافظ قرآن شہزادے نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے والد کی لمبی عمر اور کامیابی کے لیے بھی دعا کی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو انعام میں جو پیسے دیے وہ انہوں نے اپنے استاد کو دے دیے۔ عزیز سامعین، جب شاہ فیصل 11 برس کے ہوئے تو ان کے والد نے ان کی تعلیم میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہیں مغربی تعلیم دلوانا شروع کر دی۔ شاہ فیصل کو انگریزی پڑھانے کے لیے استاد مقرر کیا گیا۔ اس استاد کی مدد سے شاہ فیصل نے دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ انہیں جلد ہی انگریزی پر بھی عبور حاصل ہو گیا، کیونکہ وہ بہت ہوشیار اور ذہین تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد شاہ عبدالعزیز نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر لندن بھیجا۔ وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ دنیا گھومے اور اس بارے میں علم حاصل کرے کہ اپنی سلطنت کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے۔ شاہ فیصل تب محض 13 برس کے تھے جب وہ لندن گئے۔ لندن برطانیہ کا دارالحکومت تھا،
جو کہ اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ برطانوی سلطنت میں تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ شاہ فیصل نے لندن اور برطانیہ کے کئی علاقے گھومے، پھر انہوں نے اس ترقی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ایک روز سعودی عرب کو بھی ایسا ہی ترقی یافتہ ملک بنا دیں گے۔ شاہ فیصل نے جو جنگی ٹریننگ حاصل کی تھی اسے آزمانے کا موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس میں ترک عثمانی سلطنت کو شکست ہوئی اور سلطنت کے ٹکڑے بھی ہو گئے۔ کمال اتا ترک نے خلافت کو ختم کر کے جدید ترک ریاست قائم کر دی۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی شکست کی بڑی وجہ حجاز مقدس کے عرب حاکم شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت۔ اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے ایجنٹ لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر ترکوں سے بغاوت کی تھی۔ اس طرح ترکوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا تھا۔ یہ شخص جو خود کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، برطانیہ بھی اسی سے ہی حلف لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا تھا۔ لیکن مسلمان ترکوں کے غدار اور انگریزوں کے ایجنٹ کو کسی طور بھی اپنا خلیفہ ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جہاں ہندوستانی مسلمانوں نے ترکی کی خلافت بچانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی، وہیں شاہ عبدالعزیز نے جعلی خلیفہ شریف مکہ سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے بھی عثمانی ترکوں سے بغاوت کی تھی۔ یہ الزام بالکل غلط ہے۔ عثمانی ترک شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان کے شروع سے ہی بدترین دشمن رہے۔ 18ویں صدی سے ہی ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا۔ آل سعود نے کبھی بھی عثمانیوں کی بالادستی قبول نہیں کی تھی اور کبھی ان کے ماتحت بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کے اتحادی تھے اور ان سے اسلحہ بھی لیتے تھے، لیکن برطانیہ شاہ عبدالعزیز سے زیادہ ہاشمیوں کے اتحادی تھے۔ جب آل سعود ہاشمیوں سے جنگ چھیڑتے تھے تو برطانیہ ان کا اسلحہ روک لیتا تھا۔ ویسے بھی عثمانیوں کو دھوکہ تو شریف مکہ اور ان کے ہاشمی خاندان نے دیا تھا۔ ان کا خاندان عثمانی ترکوں سے وفاداری کا حلف اٹھا چکا تھا اور سینکڑوں برس سے عثمانیوں کے ماتحت تھا، لیکن شریف مکہ نے 1916 میں عثمانیوں سے بغاوت کی تھی اور ان سے مکہ مدینہ چھیننے کے علاوہ عراق اور اردن پر بھی ان کا قبضہ کروایا تھا۔ ہاشمیوں اور آل سعود کے درمیان دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شریف مکہ نے آل سعود کے حج پر پابندی لگا دی تھی۔ آل سعود کی سلطنت، جسے نجد کی سلطنت کہا جاتا ہے، اس میں رہنے والا کوئی شخص حج نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز نے ہاشمیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک پیغام بھی جاری کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ شریف مکہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، اس لیے وہ خلافت کے اہل نہیں ہے۔ آل سعود امت مسلمہ کی طرف سے شریف مکہ کی ناجائز اور ظالمانہ خلافت کا تختہ الٹا دیں گے۔ یہ پیغام ان کے بیٹے شاہ فیصل کے مبارک ہاتھوں سے تحریر کیا گیا۔ شاہ فیصل اس وقت تک اپنی سفارتی اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ ایک طرف 13 برس کی عمر میں لندن جا کر انہوں نے برطانیہ کو ہاشمیوں کی مدد سے روک دیا تھا، پھر 4 برس بعد 17 برس کی عمر میں انہوں نے حجاز کی ہاشمی سلطنت کے جنوب میں اسیر کی سلطنت پر 6000 جوانوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ نوجوان فیصل کی یہ مہم شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ انہوں نے اسیر کو فتح کر کے اپنے والد کی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1924 میں آل سعود کے لشکر حجاز مقدس میں داخل ہو گئے اور جلد ہی مکہ اور مدینہ پر ان کے پرچم لہرانے لگے۔ شریف مکہ فرار ہو کر اردن چلا گیا۔ پھر عرب فوج نے جدہ کا محاصرہ کر لیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اس محاصرے کی کمان خود کی، جبکہ شاہ فیصل اپنے والد کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے۔
جدہ میں مسحور ہاشمیوں نے 1 سال کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ یوں شریف مکہ کی جعلی خلافت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ شاہ عبدالعزیز چاہتے تو حجاز مقدس ملنے کے بعد خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے شاہ فیصل کو حجاز مقدس کا گورنر مقرر کیا۔ شاہ فیصل نے گورنر کی حیثیت سے ہاشمی دور میں رائج بدعتوں کا خاتمہ کر کے حجاز مقدس کا اسلامی تشخص بحال کیا، جو آج بھی قائم ہے۔ ہاشمی دور میں مصر سے ہر سال غلاف کعبہ تیار کر کے مکہ بھیجا جاتا۔ مصری لوگ ناچتے گاتے ہوئے یہ غلاف لے کر کعبہ تک پہنچتے۔ شاہ فیصل نے اس بدعت کا خاتمہ کر کے غلاف کعبہ کی تیاری کا کام حجاز میں شروع کروایا۔ 1932 میں شاہ عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کو سعودی عرب کا نام دے دیا۔ حجاز میں شاہ فیصل نے گورنر کی حیثیت سے حجاز مقدس کی سعودی سلطنت میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ شاہ فیصل سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی مقرر ہوئے۔ اس حیثیت سے انہوں نے روس کا بھی ایک دورہ کیا تھا اور وہاں دیکھا تھا کہ کیسے تیل کی دولت سے روس دولت سمیٹ رہا ہے۔ ملک کو بھی ایسے دولت سے مالا مال کرنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے ملک میں بھی تیل کے بہت سے ذخیرے موجود ہیں، لیکن کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہے۔ شاہ فیصل کے کہنے پر ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تیل کے ٹھیکے دیے۔ ان میں سب سے بڑی کمپنی امریکہ کی اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا تھی۔ اس کمپنی نے 1933 میں سعودی عرب سے تیل کی تلاش کا معاہدہ شروع کیا۔ اس کمپنی نے کئی برس کی کوشش کے بعد 1938 میں دمام میں تیل کا ذخیرہ دریافت کر دیا۔ تیل کی دریافت سے اربوں کو بے تحاشا دولت ملی، جس سے آل سعود مالا مال ہو گئے۔ اس دولت کی وجہ سے شاہی خاندان کے کچھ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، لیکن شاہ فیصل عیش و عشرت کے قریب بھی نہیں گئے۔ وہ شراب و شباب سے بہت دور رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی نماز بھی قضا نہیں کی تھی۔ ان میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاہ فیصل وزیر خارجہ کے طور پر ایک بار ہندوستان بھی آئے تھے۔ وہ کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ملے تھے۔ شاہ فیصل نے پاکستان کے قیام کی بھی حمایت کی تھی۔ وہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ ان کے تجربہ کار نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ عالمی طاقتیں فلسطین میں یہودی ریاست کا قائم کرنا چاہتی ہیں۔ شاہ فیصل نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ وہ اسلامی دنیا کی پہلی بڑی شخصیت ہے جس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز امریکہ کے ساتھ دوستی بڑھا رہے تھے اور سعودی عرب میں انہیں فوجی اڈے بھی دے دیے تھے، شاہ فیصل بھی اپنے والد کی وجہ سے کھل کر امریکہ کی مخالفت نہیں کر سکے، لیکن وہ دبے دبے لفظوں میں احتجاج ضرور کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے امریکہ پر اعتماد کرنے کی غلطی کر لی، پھر یہ غلطی انہیں بہت مہنگی پڑی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ شاہ فیصل سعودی وزیر خارجہ کی حیثیت میں امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے قیام کے موقع پر اس کی ممبرشپ بھی سائن کی۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد انہیں پوری امید ہوگی کہ اب وہ فلسطین میں کوئی یہودی ریاست نہیں بننے دیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ وہ اس اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ امریکی صدر روز ویلٹ نے دوسری جنگ عظیم ختم ہونے سے پہلے شاہ عبدالعزیز سے ایک ملاقات کی تھی۔ ایک امریکی بحری جنگی جہاز پر ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر نے سعودی بادشاہ کو یقین دلایا تھا کہ اسرائیل قائم نہیں ہوگا۔ امریکہ اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گا یا کم از کم سعودی عرب سے مشورہ ضرور کرے گا۔ اس یقین دہانی کی وجہ سے شاہ فیصل بھی اس حوالے سے پر اعتماد تھے، مگر امریکہ پر اعتماد کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ صدر روز ویلٹ تو دوسری جنگ عظیم ختم ہونے سے پہلے ہی چل بسے۔ ان کی جگہ ہیری ٹرومین امریکی صدر بنے، جو اپنا وعدہ نبھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔
نومبر 1947 میں جب فلسطین کے مسئلے پر ووٹنگ ہوئی تو امریکہ نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دے دیا۔ جنرل اسمبلی کے 33 ووٹ سے اسرائیل کے قیام کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے سے شاہ فیصل کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے سعودی عرب واپس پہنچ کر کہا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج امریکہ سے سارے تعلقات ختم کر دیتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز بادشاہ تھے، وہ امریکہ سے تعلق ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ شاہ فیصل کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابھی فوری بادشاہ نہیں بن سکتے تھے۔ سعودی رواج کے مطابق بادشاہت پر ان کے سوتیلے بڑے بھائی سعود بن عبدالعزیز کا حق تھا، جو کہ شاہ فیصل سے صرف 30 منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا، حالانکہ وہ اپنے اس بیٹے کی صلاحیتوں کے اتنے قائل نہیں تھے۔ حسرت سے کہا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس فیصل جیسے 3 بیٹے ہوتے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی جگہ سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنے اور شاہ فیصل کو ان کا ولی عہد۔ سعود بن عبدالعزیز ایک عیاش بادشاہ ثابت ہوئے۔ ان کی 100 سے زائد بیویاں اور لونڈیاں، 24 محل، بے شمار قیمتی گاڑیاں تھیں۔ وہ شراب کے بھی شوقین تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سعودی معاشرے میں ان کی شراب نوشی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تو امریکی کیمپس میں جا کر شراب پینے لگے۔ ان کے دور میں امریکہ سعودی عرب میں اپنے اڈے قائم کر چکا تھا۔ اس کے تیل نکالنے والی کمپنی کنسٹرکشن سائٹس پر بھی امریکی انجینئر کے رہنے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں کھلے عام شراب پی جاتی تھی اور عیاشی کا بازار گرم ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے سعودی بادشاہ بھی ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے اور وہاں بیٹھ کر شراب پیتے اور داد عیش دیتے۔ شاہ سعود کی عیاشی اور فضول خرچی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ دارالحکومت ریاض کی آدھی بجلی سے صرف شاہ کے محلوں کے ایئر کنڈیشن چلتے تھے۔ ساتھ ہی نئے نئے محل کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ شاہ سعود کی بادشاہ کے پہلے ہی چند برس میں ہی سعودی عرب کا قرض $200 ملین سے بڑھ کر $480 ملین ہو گیا۔ سعودی کرنسی ریال کی آدھی قیمت گر چکی تھی۔ قرضوں اور مہنگائی کی وجہ سے کئی سرکاری منصوبے روکنا پڑے۔ یہ سب دیکھ کر شاہ فیصل کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے اس عظیم سلطنت کے قیام کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا تھا، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے۔ وہ سلطنت کے ولی عہد تھے اور اس حیثیت میں انہوں نے 1958 میں تمام حکومتی اختیارات اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام شاہی محلوں کی تعمیر روک دی، بیرون ملک سے نت نئی گاڑیوں کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ سعودی شاہی خاندان تمام غیر ضروری اخراجات اور فضول خرچیاں بند کر دی گئی۔ اس طرح انہوں نے ملک سے غلامی کا خاتمہ کیا، خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا اور انہیں ملازمتیں دی۔ انہوں نے سرکاری محکموں اور فوج کو بھی جدید کیا۔ شاہ فیصل کے اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، لیکن افسوس کہ ان کے مخالفین کو شاہ فیصل کی قابلیت پسند نہیں آئی۔ وہ جو سعودی تیل کی دولت پر عیش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے شاہ فیصل کے خلاف شاہ سعود کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شاہ سعود فیصل کو اختیارات سے محروم کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک سلطنت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا اپنی عیاشی کے لیے۔ یہ اختلافات اتنے بڑے کہ سعودی فوج نے دونوں بھائیوں کے حامی دھڑے بندوقیں اٹھا کر آمنے سامنے آ گئے۔ 800 رائل گارڈ نے الناسیہ میں شاہی محل کے باہر پوزیشن لے لی۔ یہ گارڈ شاہ سعود کے حامی تھے۔ دوسری طرف شاہ فیصل کے حامی نیشنل گارڈ کے سینکڑوں سپاہیوں نے بھی رائل گارڈ کے سامنے پوزیشن لے لی۔ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن شاہ فیصل نے حالات کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کسی خون خرابے کے بغیر شاہی خاندان اور علماء کی مدد سے 1964 میں شاہ سعود کے اقتدار سے ہٹا دیا۔
اب شاہ فیصل خود سعودی بادشاہ بن چکے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا۔ شاہ سعود حکومت سے ہٹنے کے بعد ملک سے فرار ہو گیا اور پھر کبھی نہیں واپس آئے۔ شاہ فیصل کو حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج پیش آیا تھا وہ تھا اسرائیل۔ یہ وہ ملک تھا جس کے قیام کے شاہ فیصل سخت خلاف تھے۔ وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے تھے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے اسرائیل کا قیام کیا ہے۔ شاہ فیصل کے حکمران بننے کے بعد چند برس بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں شاہ فیصل نے بھی اردن کی مدد کی، لیکن اس مدد کے باوجود اسرائیل نے صرف 6 روز میں اردن، شام اور مصر کو شکست دے کر مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس یہودی قبضے سے جہاں ہر مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی، وہیں شاہ فیصل بھی شدید متاثر ہوئے۔ وہ سچے پکے مسلمان اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہیں بیت المقدس سے شدید محبت تھی۔ پھر 1969 میں بیت المقدس پر یہودی قبضے کے صرف 2 برس بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر مسلمان کو سخت تکلیف پہنچائی۔ آسٹریلیا کے ایک عیسائی ڈینس مائیکل روبن نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر وہاں رکھے صلاح الدین ایوبی کے ممبر کو آگ لگا دی۔ اس سے ممبر بھی جل گیا اور مسجد کی بھی شدید بے حرمتی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنے کی ایک ناپاک سازش تھی، لیکن اسرائیل کو سزا دینے کی بجائے اسے پاگل قرار دے دیا گیا۔ اس واقعہ نے شاہ فیصل کو احساس دلایا کہ اب بہت ہو چکا، اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس موقع پر شاہ فیصل نے امت مسلمہ کے درد کو محسوس کیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ مل کر امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے سانحہ مسجد اقصی کے 1 ماہ بعد مراکش کے دارالحکومت رباط میں مسلم ممالک کو جمع کیا اور وہ خود بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ اس طرح 24 اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے مل کر OIC کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ایک اسلامی بلاک بنانے کا شاہ فیصل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شاہ فیصل نے صرف اسلامی بلاک نہیں بنایا بلکہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی بھی تیاری شروع کر دی۔ سعودی عرب کا کوئی بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا تھا، اس لیے شاہ فیصل نے مصر اور شام کی بھرپور مدد کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کرے۔ سعودی عرب اور تمام مسلم ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا، اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ 6 اکتوبر 1973 کے دن جدید اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب مصر اور شام کی فوجیں اسرائیل پر ٹوٹ پڑی۔ مصری فوجیوں نے نہر سوئس کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کی ناقابل شکست بورلے لائن کو ناکام بنا دیا اور صحرائے سینا میں زبردست پیش قدمی کی۔ شام کی فوج بھی داخل ہو گئی اور یہودی فوجوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن اس موقع پر امریکہ نے اسرائیل کی مدد شروع کر دی۔ شاہ فیصل نے اس سے نمٹنے کے لیے بھی تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ، جاپان اور کئی یورپی ممالک کا تیل بند کر دیا۔ اس سے ان ممالک میں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ امریکی معیشت کو 2.5% نقصان برداشت کرنا پڑا اور اس کا پہیہ جام ہو گیا۔ امریکہ اس حد تک زچ ہو گیا تھا کہ کرسمس پر بھی شہروں کی لائٹیں بند کرنا پڑی۔ پیٹرول چوری ہونے لگا اور لوگ پیٹرول کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے لگے۔ یورپ کے کئی شہروں میں تو ہفتے کے 1 روز گاڑیاں بند کر کے سائیکلوں اور گھوڑا گاڑیوں پر سفر کیا جانے لگا۔ امریکی وزیر خارجہ ہینری کرسچر شاہ فیصل کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر تیل کی پابندی ختم نہ ہوئی تو تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیا جائے گا۔ جواب میں شاہ فیصل نے کہا، امریکہ وہی لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو کھجوریں کھا کر بھی اور اونٹنیوں کا دودھ پی کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرانی زندگیوں میں واپس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہاری دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔
امریکہ کو ان کے جوابات سے بہت پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اسرائیل کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ امریکہ کے دیے ہوئے ہتھیاروں اور دوسرے اسلحے سے اسرائیل نے ایک بار پھر عربوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف اس کی فوج نے نہر سوئس پر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف اس کی فوج شام میں دمشق کے قریب پہنچ گئی۔ اس موقع پر عربوں کے اتحادی سوویت یونین نے اسرائیل کو فوجی کارروائیوں کی دھمکی دے کر پیش قدمی روکنے پر مجبور کر دیا۔ عربوں اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس طرح عربوں کے علاقے اسرائیل کے قبضے میں جاتے جاتے بچ گئے۔ اس واقعہ کے بعد اگلے برس 1974 میں پاکستان کے دل لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ اس میں شاہ فیصل بھی شریک تھے، لیبیا کے کرنل قذافی بھی اور مصر کے انور سادات بھی۔ شاہ فیصل نے اس کانفرنس کے لیے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بہت مدد کی۔ انہوں نے ہر اسلامی ملک کے سربراہ کو خود درخواست کی تھی کہ وہ لاہور آئیں، اور لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل اب شاہ فیصل سے بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ لیکن یہاں امریکہ اور اسرائیل کی مکاری کو دیکھیے کہ سازشیں اس طرح کرنی تھی کہ امریکہ یا اسرائیل کا نام تک نہ آئے۔ اس لیے امریکیوں نے شاہ فیصل کے ایک بھتیجے فیصل بن مسعود کو اپنا اعلی کار بنایا۔ فیصل بن مسعود کا ایک بھائی خالد بن مسعود سعودی عرب میں ایک ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب فیصل بن مسعود اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ شاہ فیصل سے لینا چاہتا تھا۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کا اعلی کار بن گیا۔ 1975 میں وہ امریکہ سے واپس عرب آیا۔ 25 مارچ کو وہ ایک پستول اپنے لباس میں چھپا کر ریاض کے شاہی محل میں پہنچا۔ مسلح فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے ملاقاتی کمرے میں پہنچ گیا، جہاں شاہ حکومتی عہدیداروں اور عام لوگوں سے ملتے تھے۔ شاہ فیصل اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ان کا بھتیجا تھا۔ اسے چومنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس شخص نے شاہ فیصل پر فائر کر دیے۔ شاہ فیصل کے سر میں گولیاں لگی اور اسلامی دنیا کا یہ عظیم سپوت فرش پر گر گیا۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ایک امریکی ڈاکٹر نے ہی ان کا علاج کیا۔ دوستوں، ہو سکتا ہے یہ بھی امریکی CIA کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ امریکی ڈاکٹر نے جلد ہی اعلان کر دیا کہ شاہ فیصل شہید ہو چکے ہیں۔ شاہ فیصل کے جنازے میں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سمیت دنیا اسلام کی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ ان کی میت ایمبولینس میں رکھ کر آل سعود کے آبائی قبرستان میں لے جائی گئی، جسے مقبرۃ العود کہتے ہیں۔ یہاں انہیں اپنے والد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ فیصل تو شہید ہو گئے، لیکن ان کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کا پلان کامیاب رہا۔ شاہ فیصل کی شہادت کے بعد مسلم دنیا میں پھوٹ پڑ گئی اور اسلامی بلاک بھی عمومی طور پر ختم ہو گیا۔ شاہ فیصل کے قریبی ساتھیوں میں ذوالفقار علی بھٹو، انور سادات اور پھر محمد قذافی بھی افسوسناک انجام سے دوچار ہوئے۔ ان سب کو بھی شاہ فیصل کی طرح اسلامی بلاک بنانے کی سزا ملی۔ ان سب لوگوں کے منظر سے ہٹنے کے بعد اب اسلامک بلاک یعنی OIC ایک ایسا فورم بن کر رہ گیا ہے جو صرف مذمتی قرارداد دے کر پاس کرا سکتا ہے، بلکہ اب تو وہ بھی نہیں کرتا۔ امت مسلمہ آج بھی ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں ہے جو شاہ فیصل کی طرح دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔